اب تو وہ جہاد کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں میں جہاد کر رہا ہوں, اور جہاد یہ ہے کہ انہوں نے حق خطیب بادشاہ جو ہے وہ بے نقاب کرنا ہے. حق خطیب صاحب کی بات نہیں اکیلی, بات یہ ہے حضور کہ اس نے تمام جو درسگاہیں ہیں, دربار ہیں, آستانے ہیں, ان سے لوگوں کا بھروسہ توڑا ہے. مساجد کو اٹا کہنا ٹھیک ہے, اگر کوئی شخص 10 دیگوں کے دینے والا تھا, اس کی اوقات تھی, تو وہ 10 دیگے گیا تو دربار میں کیا تکلیف ہے اقرار الحسن کو کہ آپ نے جب پورے پیروں کو بدنام کر دیا تو درسگاہوں کی طرف کوئی نہیں جائے گا. ہماری درسگاہوں سے بڑے بڑے پیغام ملتے ہیں, ہماری درسگاہوں سے یونائٹڈ ہونے کا پیغام ملتا ہے. یہ جو سیالوی سلسلہ ہے, یہ جو چشتی سلسلہ ہے, یہ جو میروی چورائی سلسلہ ہے, یہ سلسلے اس لیے نہیں ہوتے, ایک رنگ ہے ان کا اپنا. آپ بھی مرزا علی انجینئر کی لائن میں ہی یہ شخص کھڑا ہے, ویسے تو یہ سارے ایک جیسی ہیں. درسگاہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی آوازیں آ رہی ہوں. درسگاہ کا مطلب ہی امید ہے. درسگاہ کا مطلب یہ ہے کہ اپنے مرشد کے پاس جانا, اس کا دیدار کرنا, اور مرشد کا کہنا کہ بیٹا یہ وظیفہ پڑھ, بیٹا نماز پڑھ. السلام علیکم, میں ہوں رضی طاہر. تحریک لبیک کے اندر ایک گہری خاموشی ہے, اور خاموشی کے بعد کیا کوئی طوفان آنے کا اندیشہ ہے؟ دھاندلی پر ایک بڑی جماعت کا خاموش ہو جانا کئی سوالات کھڑے کرتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ بات کریں گے کہ اس وقت بہت سے ایسی چیزیں سوشل میڈیا پر سامنے آ رہی ہیں, کچھ جیلی پیروں کے حوالے سے, کچھ مختلف قسم کے کرتب, مختلف قسم کے انکشافات, اور اس طرح کی چیزیں آج کل بڑی ہٹ ہیں. خصوصاً پچھلے 3-4 ماہ سے جو ہے سوشل میڈیا پر آپ سمجھ گئے ہوں گے کتنی زیر گردش ہیں. اس پر بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں صحافی ہیں, تجزیہ کار ہیں, اینکر پرسن ہیں, ڈاکٹر یاسین ملک صاحب. ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اور پھر یہ اسٹارٹ میں تحریک لبیک کا کیوں آپ نے سارا اتنا کہہ دیا اگر میں صحافی ہوں؟ نہیں, وہ تو آپ کو کیونکہ میں نے آج یہ کلیریفائی کرنا ہے اپنے ناظرین کے لیے, کیونکہ آپ ترجمان ہیں نہیں ہیں. تھا الیکشن تک میں تھا, الیکشن سے پہلے بلکہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک واقعہ ہوا تھا, اس واقعے تک میں ترجمان تھا, اور اس کے بعد بھی کوشش تھی کہ تحریک کے کام ہم کرتے رہیں, اور اپنا جو انداز ہے آپ جیسے بھائیوں کی معاونت کے ساتھ کوشش کی کہ عوام الناس تک تحریک کا میسج پہنچا سکوں, قائد محترم حافظ سعد حسین رضوی صاحب کا میسج پہنچا سکوں, اور جو کامیاب ہوا ناکام ہوا آپ کو معلوم ہی ہے. اس کے بعد گہری خاموشی پارٹی کی جانب سے ہی ہے. میں کیونکہ اب تحریک کا وہ اسپوکن پرسن نہیں ہوں تو ان کا موقف بھی میں نہیں دے سکتا, لیکن بات تو کریں گے نا کہ دیکھیں دھاندلی تو پی ٹی آئی کے ساتھ ہوئی ہے, دھاندلی ٹی ایل پی کے ساتھ ہوئی. جی. پنجاب کے زیادہ شہروں میں اگر ہم دیکھیں تو دوسرے نمبر پہ ہمیں ٹی ایل پی دکھائی دی ہے, لیکن وہ دوسرے نمبر والی چوتھے نمبر پہ چلے گی, چوتھے نمبر والی پہلے نمبر پہ آ گئی. بہت کچھ ہے اس بار کہنے کو, لیکن کیونکہ قائد محترم کے کچھ فیصلے جو ہیں وہ انہی کو بہتر معلوم ہوتے ہیں. آپ کا ایک لیڈر ہوتا ہے, آپ اس کے پیچھے آنکھ بند کر کے چلتے ہیں, اور یہی کارکنوں کا کام بھی ہوتا ہے. آج کل جو انقلابی ہیں وہ ہیں اقرار الحسن صاحب, تو آپ بھی انقلابی بننا چاہیے. آف دی کیمرہ جو ہے نا ہماری باتیں ان کا فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہیں ایسا نہیں, آج کل وہ انقلابی ہیں, اور انہوں نے ایک مشن پکڑا ہوا ہے. اس مشن کے مطابق ان کا کہنا یہ ہے کہ اب ہم نے اس مشن کو جڑ تک پہنچانا ہے, اور اس کو خاتمہ کر کے رہنا ہے, اور بہت سی چیزیں وہ دکھا. آپ مجھ سے یہ سوال ایز اے کیا پوچھ رہے ہیں؟ ایز اے دوست بھائی پوچھ رہے ہیں؟ نہیں, میں ایز اے جرنلسٹ پوچھ رہا ہوں. ٹی ایل پی کا موقف تو اب آپ سے پوچھنا نہیں ہے نا, وہ تو آپ نے بتا دیا کہ اب ترجمان نہیں رہے آپ. جی, اب آپ کیا چاہتے ہیں کہ میں کیا بات کروں؟ اب آپ بطور جرنلسٹ بتائیں, بطور تجزیہ کار بتائیں کہ جو کچھ یہ ہو رہا ہے یہ ٹھیک ہے؟ ہائے بات چلے گی تو بہت دور تک جائے گی. چلے دور تک کتنا, 10 منٹ بھی نہیں ہوئے. بات یہ ہے قبلہ کہ مجھے نا اقرار الحسن سے اس وقت کا اختلاف ہے جب وہ سریعام پروگرام کر رہے ہیں. مجھے اس پروگرام سے اختلاف یہ تھا کہ ایک شخص اگر آپ کی کیمرے کے سامنے معافی تلافی کر رہا ہوتا ہے, اور اس کا جرم اتنا ہی ہوتا ہے جتنا آج کل ہر گلی محلے کے لوگوں کو جرم پایا جاتا ہے, اس کو آپ بڑھا چڑھا کے اپنی ٹی آر پی کے لیے پیش کر سکتے ہیں. وہ بہت سارے جرائم ایسے ہیں, کتنی اس نے ہوٹل ریسٹورینٹ سیل کروائے. مجھے یہ لوگ کہیں گے کہ یار پھر گندے چلتے رہیں, پھر یہ چلتا رہے, پھر وہ چلتا رہے. اگر بھائی اس کے چھاپا ڈل گیا, اس نے جرمانہ کروا دیا, پھر یہ مرد کا بچہ بنتا, سیکنڈ ٹائم جاتا, تھرڈ ٹائم جاتا, اگر وہ پھر غلطی کر رہے تھے تو پھر اس کا بالکل حق بنتا تھا کہ 1 2 3 سیریز تینوں چلاتا. سمجھ آ رہی ہے آپ کو میری بات؟ نہیں آتی. وارننگ ایک ٹائم ہوتی ہے, آپ اس کو 2 وارننگ دیتے جو یہ بندہ کام کر رہا ہوتا. لیکن ایک چھوٹی سی بنیاد پر کسی عورت کو, کسی کی عورت کی آڈیو آئی,
اس عورت نے اسے کہا کہ میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, میرے ساتھ فلاں بندہ بلیک میل کر رہا ہے. دیکھیں ہم سب کی ماں بہن بیٹیاں گھروں میں موجود ہیں, اللہ پاک سب ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزت محفوظ رکھے, کسی صورت میں یہ لوگ معاف نہیں ہیں. لیکن مسئلہ کیا ہے رضی بھائی, ایک شخص جس نے کاروبار کروڑوں روپے کا کھڑا کیا, اربوں روپے کا کھڑا کیا, چلیں کروڑوں کا کھڑا کیا, سفید داڑھی والا تھا, 4-5 اس کے بچے تھے, میں ایسی بہت ساری مثالیں دے سکتا ہوں. وہ ریسٹورینٹ چلا رہا تھا, آپ آ کے اس کو دھکم پہ اونچا صرف اس لیے بولتے ہیں کہ آپ کے ساتھ پولیس یا اسسٹنٹ کمشنر موجود ہوتا ہے, اور آپ اس کے ساتھ بدتمیزی اس لیے کرتے ہیں, پھر آپ اس کا کاروبار بند کرا کے ٹھپا اوپر وہ لگوا کے آپ پراؤڈ فیل کرتے ہیں. وہ 40-50 ملازمین 2 نمبر کام کر رہا ہے تو پھر وہ تو ہونا چاہیے. اچھا مجھے بتائیں کہ اب بات پھر وہی ہے, آپ اور میں یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ہم پراپر پروفیشنل طریقے سے بیٹھے ہوئے ہیں, جتنی لائٹس ہونی چاہیے تھی, جتنے کیمرہ مین موجود ہونے چاہیے تھے, جتنا آپ کا میک اپ آرٹسٹ اسسٹنٹ ہونا چاہیے تھا, ایک ہم چینل پہ بیٹھے ہیں نا. بعض اوقات حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. آپ پہلے تو بات یہ ہے کہ آپ کے پاس یہ اکا دکا مثالیں ہوں, آپ کے پاس اکا دکا مثال ٹھیک کی ہو تو 99% کو آپ خراب کو جو ہے اس کی تربیت آپ نے کیا کی کہ اس کا کاروبار بند کروا دیا. میں پھر کہوں گا کہ اس پہ بہت لمبی ڈبیٹ ہے, بہت لمبی ڈبیٹ ہے. مجھے اس کے ہر شو کے ساتھ صرف ایک وجہ سے اختلاف تھا کہ وہ وارننگ نہیں دیتا تھا. وہ کچھ چیزوں کو اس نے ہائڈ بھی کیا, کسی دور میں ہائڈ بھی کر کے دکھایا, لیکن رضی بھائی TRP کی بنیاد کو مد نظر رکھتے ہوئے اس طرح کے کام کرنا. آپ کا موقف یہ ہے کہ آپ نے کسی ملزم کو دکھایا, اس کو موقع ہی نہیں ملا صفائی کا, آپ نے پوری دنیا کو دکھا دیا, تو اب وہ زندگی بھر وہ دوبارہ کاروبار کرنے کے قابل نہیں رہا. جی یہاں پہ حالات یہ ہوتے ہیں, ہتھکڑی لگ جائے نا ایک چھوٹے دل والے کو, تو وہ معاشرے کے اندر دوبارہ عزت کے ساتھ نہیں جی سکتا. 50-55 سال کا شخص جس کو پتا ہے میں نے 5-10 سالوں بعد مر جانا ہے, اللہ نہ کرے, وہ کیا سروائیو کرے گا, وہ کیا دوبارہ سے معاشرے کو بتائے گا کہ میں بڑا پازیٹیو تھا, بڑا اچھا تھا. بہت مشکل ہوتا ہے, بہت مشکل ہوتا ہے. میرا اختلاف یہ نہیں ہے کہ وہ نہ دکھائے, میرا اختلاف یہ ہے کہ وہ ہر شخص کو, کتنے ڈپٹی کمشنر کو جا کے گربانوں کو پکڑا گیا, کتنے پولیس آفیسر کو. باپ ہمیشہ گھر کا سٹار ہوتا ہے, بچوں کا سٹار ہوتا ہے, ولن وہ کچھ لوگوں کا ہوگا, سمجھ آ رہی ہے آپ کو میری بات. وہ اپنی بیٹیوں کی بچوں کا بھی سٹار ہوتا ہے, یعنی کہ اس کے اپنے پوتیاں پوتوں کا بھی, اس کے نواسوں کا بھی وہ سٹار ہوتا ہے. اس کو اتنا اس بندے نے بہت سارے خاندانوں کے اندر جا کر ایسی نفرتیں پھیلائیں جس کے حق میں قطن نہیں ہوں. اب تو وہ جہاد کر رہے ہیں, میرا اپنا موقع کو چھوڑے. اچھا اب تو وہ جہاد کر رہے ہیں, وہ کہتے ہیں میں جہاد کر رہا ہوں, اور جہاد یہ ہے کہ انہوں نے حق خطیب بادشاہ جو ہے ان بے نقاب کرنا ہے. اچھا اب اس میں بہت سی چیزیں وہ دکھاتے ہیں, مطلب ایک خاتون ہے, وہ خاتون جو ہے وہ آنکھ سے وہ نکالتی ہے, یا جو چیزیں ہیں وہ منہ سے وہ کیلیں نکالتی ہے, وہ خود سے یہ کرتب بھی دکھا رہے ہیں, انہوں نے خود سے بھی یہ کیے ہیں ساری چیزیں. اب وہ کیا کر بہت لمبا جواب ہے, ٹائم دیں گے آپ مجھے یا بیچ میں کریں گے؟ کریں شروع کریں. میں حق خطیب صاحب کا جو دربار ہے کوٹلی ستیاں, اس میں گیا آج سے 10 سال پہلے. اچھا, بڑا سا مجمع تھا. میں 10 سال ابھی نہیں گیا, یہ اب جب آپ کے پاس بیٹھا ہوں, ابھی تک 10 سال پہلے گیا ہوں, اس سے پہلے نہیں گیا. ایک بڑا سا مجمع تھا, اور اس بڑے سے مجمع میں لوگ مختلف بیٹھے ہوئے تھے, اور دم ہوا, اجتماعی دم جو ہوتا ہے وہی اسپیکروں کے اوپر شف شف وہ جو کہتا ہے وہ آواز آئی, لوگوں نے سر درد کو بھی پکڑا ہوا. اور اس میں اگر اللہ کو ناظر رکھ کے سچ بولوں جو مجھے نظر آیا, تو مجھے 90% غریب لوگ نظر آئے. اس بات آپ اتفاق کرتے ہیں یا؟ قریب ہی جاتے ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ دین کے زیادہ قریب ہی ہوتا ہے. اب امیر بھی ہوتے ہیں, امیر فتویٰ نہ دے دیں, لیکن غریب جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ دم درودوں کو, اور ہم لوگ ایک طرح کے کوئی آسرا ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, کوئی امید ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. اب جب اتنا بڑا میں نے مجمع دیکھا تو میں خود تھوڑا سا لبرل ہوں بہت ساری چیزوں کے حوالے سے. لبرل ان دا سینس یہ کہ میں کسی شخص کی عزت اور تکریم میں کمی نہیں کرتا اگر میرا اس کے ساتھ اختلاف ہوتا. میں لڑوں گا تو میں ذاتی نوعیت کی جنگ کبھی بھی نہیں چھیڑوں گا کہ اس نے شادیاں اتنی کیوں کی, اس کا یہ معاملہ ہے, اس کا اپنی بیوی کے ساتھ کیا معاملہ ہے, اس کا اپنے وہ شراب پیتا ہے یا اٹھتا بیٹھتا ہے, کیونکہ کچھ معاملے اللہ اور بندے کے درمیان میں ہوتے ہیں. میرا اس کی اگر کسی پروفیشنلی اس کے ساتھ اگر ایک مسئلہ ہے تو میں وہ ڈسکرائب بڑے کھلے دل سے کرنا چاہوں گا. میں جب وہاں پہ گیا رضی بھائی, تو مجھے کچھ بھی برا نظر نہیں آیا, ٹھیک ہے, مجھے کچھ بھی برا نظر
نہیں آ رہا. ایک سائڈ پہ جگہ تھی جس میں لنگر خانہ چل رہا تھا, جس میں چاول وغیرہ تھے اس ٹائم پہ. مجھے یاد ہے آج بھی, بریانی نہیں تھی, وہ جو چھولے والے چاول نہیں ہوتے, چنے والے, ہمارے ہاں وہ پراپر مشہور ہوتے ہیں اٹک میں چھولے والے چاول, ٹھیک ہے, وہ والے چاول تھے جس میں ہلکا پھلکا انگریڈینٹس باقی بھی یوز کیے جاتے ہیں. مجھے یاد ہے, ایگزیکٹلی یاد ہے, اور میں نے بڑے منڈ کے کھائے تھے وہاں پہ کہ وہ دیگی چاول بڑے مزے کا پکا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو کھا کے وہاں سے ہم نکلے, اور مجھے ایگزیکٹلی یاد ہے کہ ہم 4 سے 5 دوست تھے, میرے گاؤں کے دوست ساتھ تھے. تو میں نے وہاں پہ نہ 1 روپیہ دیا, نہ میرے کسی دوست نے دیا, اور نہ ہی ہم سے کسی نے مانگا. میں وہاں سے نکل کے آ گیا. اچھا, اب کوئی ارد گرد کے آپ کے لوگ مثالیں دے رہے ہوتے ہیں, مثلاً کوئی کہہ رہا ہوتا ہے, میں اب حق خطیب صاحب کے بعد جو ہے نا وہ آپ کے سوال کے جواب کی طرف آؤں گا کہ میرا جو ان کے بارے میں نظریہ تھا. اقرار الحسن صاحب نے جو انداز پکڑا ہے نا, اس انداز کے ساتھ مجھے شدید اختلاف ہے. اچھا, ایک شخص ایک اور گھٹیا بیٹھا ہوا ہے, آپ کو پتہ ہی ہے اس کا باب تشائی کوئی نہیں. اس کے اس جملے کے اوپر دل کرتا ہے کہ اللہ اسے غرق کرے, تباہ کرے. بابے بہت چیزیں, بابے اس لیے بہت چیزیں, ایک بابا ہی تھا جس کا نام تھا داتا علی اجمیری, ایک بابا ہی تھا جس کا نام ہے حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری. آپ مجھے بتائیں کہ 57-58 ممالک کے اندر دین کی اشاعت کا کام ہو رہا ہے. مسائل ہر شخص کو راضی کرنا بڑا مشکل کام ہے. حنیف قریشی کو تو آج کل لگتا ہے راضی کرنا زیادہ مشکل ہو چکا ہے دعوت اسلامی کے لیے, لیکن ہر شخص کو راضی کرنا نا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. لیکن سمپل سی بات یہ ہے کہ اگر علامہ محمد الیاس ستار قادری صاحب لاکھوں مریدین ہیں ان کے, ہر شخص سبز پگڑی میں وائٹ لباس میں سنتوں کے مطابق آپ کو نظر آتا ہے, اور اس کا مسئلہ یہ ہے کہ میں دین کو اپنے انداز میں, مطلب وہ سنتوں پہ عمل کر رہا ہے. وہ اس کی کوشش ہے کہ وہ پولیٹیکل نہ ہو, اس کی کوشش ہے کہ ہر وہ جگہ جہاں پہ لڑائی ہو جائے, جہاں پہ مسئلہ, اس کا اپنا ایک انداز ہے جو ان کے پیر و مرشد نے انہیں بتایا ہوا ہے. یہ پھر ڈبیٹ کرتے ہیں جی کہ 8ویں پڑھا ہوا ہے, وہ اس کے پاس سند کیا ہے وغیرہ وغیرہ. مفتی صاحب کو بھی بہت سارے لوگ نہیں مانتے ہوں گے, میں بڑا عزت کرتا ہوں مفتی صاحب کی, حنیف قریشی صاحب کی بات میں کر رہا ہوں. لیکن جو مولانا الیاس ستار قادری سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کام لیا ہے, کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ کام آسان تھا؟ آسان تھا وہ کام؟ فضان مدینہ بنانا, فضان مدینہ میں اتنے حفاظ کرام ہیں, آپ کو لگتا نہیں ہے کہ ایک گیپ رہ جاتا اگر مولانا الیاس ستار قادری نہ ہوتے تو؟ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اس ویلفیئر کا کام ہے, ٹی وی ہے, بہت سی چیزیں. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ان کے اندر پرابلم ہیں جس سے مجھے اختلاف ہو سکتا ہے, بٹ میں اگر ایک مسلک کا پیروکار ہوں رضی بھائی, میں اس مسلک کو مانتا ہوں, میں کہتا ہوں کہ میں نام نہاد بریلویوں کا مفتی ہوں, تو میں پھر کیوں یہ نہیں کرتا کہ ان کے پاس چلا جاتا ہوں کہ حضور آپ کے چینل کے اوپر جو آپ کے پروگرام چل رہے ہیں وہ غلط چل رہے ہیں. بات سمجھ رہے ہیں آپ میری؟ اختلاف کا کیونکہ آلریڈی آپ کے اندر اتنے اختلافات آ چکے ہیں, اتنے اختلافات آ چکے ہیں, آپ علیحدہ علیحدہ سارے منہ بنا کے بیٹھ گئے ہیں, تو کون ہوگا جو آپ کو اتحاد کے ذریعے جوڑے گا؟ اب جو اقرار الحسن ہے نا, جناب سید اقرار الحسن صاحب, سادات کی ویسے تعظیم ہم پہ فرض ہے, لازم الملزوم ہے, لیکن یہاں پہ سید صاحب جو ہے نا وہ خود جو ہیں وہ ایسی ایٹمیں پیش کر رہے ہیں. کبھی وہ بڑے بال رکھ لیتے ہیں, وہ جا کے وہ جوکروں کی طرح جو ہے وہ ہاتھ ہلا رہے ہوتے ہیں, کبھی وہ جان بوجھ کے, یعنی کہ کاپی کرنا اور کاپی کر کے ڈرامہ کرنا. آپ مجھے بتائیں, بینگ اے جرنلسٹ, اقرار الحسن کے قد کو یہ سوٹ کرتا تھا؟ نہیں, وہ اس پر تو سب نے کہا کہ آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے جی. اب وہ جو آج کل کر رہے ہیں اس کو وہ بھی نہیں کرنا چاہیے, جیسا کہ اس نے لاسٹ رات کو ایک, اچھا پہلے اس ٹاپک کو ہم کلوز کر لیتے ہیں. حق خطیب صاحب کی بات نہیں ہے اکیلی, بات یہ ہے حضور کہ اس نے تمام جو درسگاہیں ہیں, دربار ہیں, آستانے ہیں, ان سے لوگوں کا بھروسہ توڑا ہے. آپ اس بات کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں؟ چلیں آپ پہلے اپنی ڈیبیٹ کر لینا, پھر میں بعد میں. ہاں, میں تھوڑا سا کیونکہ آپ کو شامل گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں نا, آپ بھی ایک کافی زیرک انسان ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب درباروں سے, آستانوں سے لوگوں کا بھروسہ ٹوٹتا ہے تو لوگ کہاں جائیں گے؟ خودکشیوں کی طرف. لوگ کہاں جائیں گے؟ قتل و غارت کی طرف. لوگ کہاں جائیں گے؟ ڈپریشن کی طرف, انزائٹی کی طرف. اب بیسیکلی اس نے کیا یہ ہے, اور میں اب جب 2-3 بار یہ آپ نے مجھے حکم کیا تو میں جو چیزیں دیکھ رہا ہوں, مجھے لگتا ہے کہ وہ ان کا نعرہ ٹھیک ہے, یہ کہ یہ کوئی قادیانی سازش ہو سکتی ہے. پوچھے کیسے؟ اب وہ ہر طرح سے, ہر طریقے سے آستانوں کو ڈیمیج کر چکے ہیں. یہ پاکستان کا ایک بڑا آستانہ ہے,
آستانہ تھا نا یا ہے، اس بات کو تو آپ مانتے ہیں. اس کو ڈی مورلائز کر کے آپ پاکستان کے سارے آستانوں کو ڈی مورلائز کر رہے ہیں، ساروں پیروں کو شک شبہ میں ڈال رہے ہیں، ساروں پیروں کا دم شف کے اندر ختم کر رہے ہیں، ساروں پیروں کا امیج ڈاؤن کر رہے ہیں ان کے لوگوں کے اندر. سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ ڈیلیبریٹلی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سازش بہت بڑی ہے، بہت بڑی سازش ہے، نشانہ ایک نہیں ہے، نشانے بہت سارے، اور اس کے پیچھے بہت بڑے ہاتھ ہیں. لیکن آپ کو لگتا نہیں ہے کہ کچھ چیزیں جو انہوں نے دکھائی ہیں، مثلا لاہور کے ایک بازار میں چلے گئے، انہوں نے دکھایا، ایک نوجوان تھا اس نے ایک کرتب دکھایا، کچھ چیزیں جو انہوں نے دکھائی ہیں ان سے اوائڈ ہی کیا جانا چاہیے؟ یا اقرار الحسن کالے کپڑے پہنتا ہے، میں کالے پہن کے بیٹھا ہوں، میرا نام کیا ہے؟ یاسین ہے، اس کا اقرار ہے. چند چیزیں ایک دوسرے کی اپنانے سے کوئی شفٹ نہیں ہو جاتا. میں 200% اس بات پہ آپ کے ساتھ ایگری کر جاتا ہوں، 200%. وہ کرتا بھی تھا، لیکن اس کا پھر یہ مطلب ہے کہ آپ سارے پیروں کو، سارے آستانوں کو، اس میں ہونے والے قرآن پاک پڑھنے والے لوگوں کو، مساجد کو آپ اڈا کہہ دیں. آپ کو پتہ ہے میں اور آپ اڈا کسے کہتے ہیں؟ 3 قسم کے اڈے ہوتے ہیں نا، ایک لاری اڈا، ایک بس اڈا، اور ایک تیسرا اڈا ہوتا ہے. ہم اس اڈے کو گندے لفظوں میں کہتے ہیں. اب مجھے نہیں پتا کہ آپ یہ کہ کہاں پہ چلائیں گے، ورنہ میں اس اڈے کا نام بھی لے لیتا. اڈے والے بچے اڈے والی باتیں کرتے ہیں، شریف بچہ وہ باتیں نہیں کرتا. اب اڈے سے مراد بڑی غلط ہے، سمجھ آئیے آپ کو بات. اب اگر آپ کو اڈے کی مثال دینی تھی، آپ کو چھوڑ دیتے تھے. مساجد کو اڈا کہنا ٹھیک ہے؟ بالکل نہیں. مسجد ہے ادھر، وہاں پہ موجود ہے دربار پہ. حضور اتنی بڑے لوگ ادھر، جو میری نالج ہے، میں تو اب اس پہ سرچ بھی کروں گا، ہو سکتا ہے میں 2-4 دن بعد جا کے وہاں پہ ایک سیلفی بھی لے کے اپلوڈ کروں کہ حضور وہاں پہ میرے جو دوست ہیں راجہ ساجد صاحب، میری ان سے کافی 3-4 دن پہلے ڈبیٹ رہی، تو انہوں نے مجھے کہا رکیں ملک صاحب ذرا صبر کریں. انہوں نے مجھے 2-3 حفاظ کرام سے حافظ جو ہیں وہ اس کے بتایا کہ یہ کلر سیدہ جو ان کا آستانہ ہے، اور جو ان کا آستانہ ہے کوٹلی ستیہ میں، وہاں پہ پراپر تعلیمی درسگاہیں ہیں، وہ تربیت گاہیں ہیں، وہ مبلغ اسلام، مطلب ان کا جو بھی درس نظامی ہے، یا مجھے نہیں اس کے بارے میں نالج، لیکن وہ وہاں پہ مدرسہ ہے مکمل طور کے اوپر. پھر مسجد تو اللہ کا گھر ہے نا جی، چاہے ایک نمازی ہو. میں کیسے مسجد ہے، اور ان کے بزرگوں کا مطلب وہ تو نہ، ان کا بزرگوں کا تو بہت بڑا نام ہے نا، پیر مسنجف جو ہیں ان کا تو ظاہر سی بات ہے. آپ یہ جو سجادہ نشین ہوتے ہیں وہ اکثر اپنے والد کا ہی صدقہ کھا رہے ہوتے ہیں اس والے سے. تو یہ تو خیر میں نے خود ذاتی طور پر وزٹ نہیں کیا اس لوکیشن کو، میں نے بھی وزٹ نہیں کیا جی، لیکن مجھے اقرار کی پھر بھی اختلاف ہے، اس کے طرز سے مجھے اختلاف ہے. کیونکہ میں بتاتا ہوں کیا، ہمیں نا آج تک سادات کی بڑی عزت سکھائی گئی ہے. دربار کا نا آستانے کا جو ہی دماغ میں آتا ہے تو سادات آتے ہیں. سادات کے بعد ہمارے پاس یہ آتے ہیں کہ وہ پیر صاحب ہوں گے جی، مرشد سرکار ہوں گے جی، سرکار ہوں گے. کیوں تعظیم فرض تھی؟ میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. مغرب سے عشاء تک ہمارے گاؤں میں محفل ہوتی تھی جمعرات والے دن. وہاں پہ ایک پیر آتے تھے. ان پیروں کے چکر میں نا ہم ان کا خطاب سننے جاتے تھے تو بیٹھ کے ہم مغرب بھی پڑھ لیتے تھے اور عشاء بھی پڑھ لیتے تھے، وضو میں بھی ہو جاتے تھے، پیروں کی 2 باتیں بھی سن لیتے تھے. اور 90% پیر آ کے 90% آ کے، میں 10% کی مثال سائڈ پہ رکھ رہا ہوں، 90% آ کے یہ کہیں گے کہ بیٹا اپنے ماں باپ کی عزت کرو، 90% آ کے کہیں گے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، 90% آ کے یہ کہیں گے کہ نعتیں شاطیں پڑھا کرو، قرآن پاک پڑھا کرو، وضو میں رہا کرو، اپنا خوبصورت قسم کا اہتمام کیا کرو محافل وغیرہ کا. یہ باتیں، یہ باتیں کر رہا ہے نا، یہ سیکنڈری نہیں، یہ 3rd کلاس کی باتیں ہیں کہ فلاں کو 10 دیگوں کے لیے کہہ دیا، فلاں کو یہ کہہ دیا. میں ایک اور بات بڑی عجیب کروں گا، آپ پتہ نہیں ایک سے اختلاف کریں. اگر کوئی شخص 10 دیگوں کے دینے والا تھا، اس کی اوقات تھی، تو وہ 10 دیگے گیا تو دربار میں کیا تکلیف ہے اقرار الحسن کو؟ وہ اپنی مرضی دے کے گیا نا. لوگ دیتے ہیں گن پوائنٹ پہ کوئی دے کے گیا. اچھا ایک مجھے بات کا ثبوت دے اقرار الحسن کہ کوٹلی ستیاں اور کلر سیدہ کی جو دربار میں دیکھ دی گئی ہے وہ قبول نہیں ہوگی. ایک چیز کا مجھے ثبوت دے دے. اس کے پاس کوئی ایسا پیپر ہے ریٹن میں؟ ہاں مطلب یہ ناپ رہے ہیں نا ہر چیز کو. یہ تو کہہ رہا ہے کہ ہر بندے کے ساتھ فراڈ ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو لاکھوں لوگ لنگر کھاتے ہیں ان سب کے ساتھ مطلب کسی بندے کا ایک چاول قبول نہیں ہوا. وہاں سارے خلائی مخلوق آتے تھے، یا وہاں پہ صرف خطیب ہی تھا جو ہر طرف سے دیگوں کو منہ ڈال کے خود کھا جاتا تھا سارا کچھ. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ مطلب ایک شخص، مطلب آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بنیادی طور پر اس ایجنڈے کے پیچھے تمام درگاہوں کو بدنام کرنے کی کر دیا گیا، آلموسٹ کر دیا گیا. اور مجھے مسئلہ پتہ کیا ہے؟
مجھے مسئلہ یہ ہے جو یہ درسگاہ والے باقی ہیں یہ نہیں بولے. وہ کیا شعر تھا رات اندوری کا, آگ لگی ہے تو سارے ہی گھر آئیں گے, یہاں اپنا مکان تھوڑی ہے, خالی اپنا مکان تھوڑی ہے. یہ ساروں کو یہ لگ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں ان کا فائدہ ہوا ہے. بھائی نہیں, آپ سب لوگوں کا نقصان ہوا ہے, آپ کو ڈیمورلائز کیا گیا, اور آپ کا نقصان نہیں ہوا, مسلک کا نقصان ہوا ہے. اچھا چلے مسلک کا بھی نقصان نہیں ہوا, ہم سب مسلمانوں کا نقصان, پاکستانیوں کا نقصان ہوا ہے. اس کے بعد میں کہوں گا مسلمانوں کا نقصان ہوا ہے. میں اس کی وجہ آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ آپ نے جب پورے پیروں کو بدنام کر دیا, تو درسگاہوں کی طرف کوئی نہیں جائے گا. ہماری درسگاہوں سے بڑے بڑے پیغام ملتے ہیں, ہماری درسگاہوں سے یونائٹڈ ہونے کا پیغام ملتا ہے. یہ جو سیالوی سلسلہ ہے, یہ جو چشتی سلسلہ ہے, یہ جو میروی چورائی سلسلہ ہے, یہ سلسلے اس لیے نہیں ہوتے, ایک رنگ ہے ان کا اپنا. کیا آپ مجھے بتائیں, پھر کوئی 2-4 درباریں ایسی ہوں گی جن کے باہر چرسی اور بھنگی آپ کو ملیں گے میرے ساتھ, کیونکہ لوگ اختلاف بھی بڑا رکھتے ہیں نا, لیکن 90% درباریں آپ کو ایسی ملیں گی جن کے باہر آپ کو اچھے خوبصورت نوجوان, اچھی زلفوں والے, لمبی داڑھی والے, قرآن حفظ کرتے ہوئے نظر آئیں گے. وہ اپنا چاہے وہ دکان چلا رہا ہے, وہ کچھ بھی کر رہا ہے, پیر سے محبت کا سلسلہ ان کا یہ تھا کہ وہ اپنی نمازوں کے اندر آپ کو نظر آتا ہے, وہ آپ کو اپنی عبادات کے اندر نظر آتا ہے, وہ آپ کو مختلف اور چیزوں کے اندر نظر آتا ہے. تو قصہ مختصر پھر وہی ہے کہ یہ ڈیمورلائز اوور آل جو کیا گیا ہے, وہ عجیب و غریب ویڈیو بنا کے اقرار الحسن کے قد کو, وہ جو غلط کام کر رہا تھا وہی کرتا رہتا تو ٹھیک تھا, لیکن اس بار اس نے واقعتاً اگر آپ سوچیں اس نے روح کو چھیڑا ہے, اور روح کو تمام علماء اکرام یہ متفق ہونا چاہیے. ان کا ایک دوست ہے, دوست بھی اب اس کو نہیں کہہ سکتے, ایک عجیب و غریب اینکر ہے ہمارا, مذہبی اینکر ہے, وہ ان کے لیے فتووں کی فراہمیاں کر رہا ہے. بھائی تجھے پتہ ہے کہ یہ کتنا باریک معاملہ ہے. یہ باریک معاملہ 2-4 سال بعد ہر دوسرے پیر کو نظر آئے گا. یہ پی کے مووی نہیں چل رہی کہ جس میں آپ کہیں کہ یہ رونگ نمبر ہے. بھائی جان, ہماری اسلاف, ہمارا دین ہم تک پہنچا کیسے؟ علماء کرام کی بدولت, خلفائے راشدین کی بدولت, سادات کی بدولت, ان درسگاہوں سے ہی پہنچا ہے نا. ان لوگ, پیر میر علی شاہ کس جگہ سے تعلق رکھتے تھے؟ ایک درسگاہ سے تعلق تھا ان کا. آج پوری دنیا کتنے میر علی کتنے تیری سنا پڑھتے تو ہیں, لیکن وہ ایک درسگاہ سے تعلق تھا نا ان کا. وہ بھی مارتے تھے, دم درود کرتے تھے. آپ پھر ان ساروں کے ساتھ اختلاف کر کے, تو پھر اس کا مطلب ہے آپ بھی مرزا علی انجینئر کی لائن میں ہی یہ شخص کھڑا ہے. ویسے تو یہ سارے ایک جیسی ہیں جو اپنے آپ کو لبرلز کہتے ہیں, لیکن میرا رضی بھائی آپ میرے حال میں جلدی میں ہے, لیکن آخری میں چیز میں بتا دوں کہ میرا دکھ ہے اس چیز کا کہ میرے بھائیوں کے اندر سے وہ جو جذبہ ایمانی کی چند سندیں ہیں نا, چند سمٹم ہیں, وہ مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے. کبھی اس کو کہہ دیا جاتا ہے کہ تیرا مولوی پاچے ٹونگ ہونا چاہیے, کبھی کہہ دیا جاتا ہے تیرا مولوی بڑی جلدی میں نماز پڑھتا ہے, باہر نکل کے وہ بیچارہ اس کی غیبت کر رہا ہوتا ہے. تربیت, کبھی اس کو پیر کے خلاف اتنا بھڑکا دیا جاتا ہے کہ اس کے پیر و مرشد کو, جس کو وہ مان کے چل رہا تھا, بڑے بڑے اچھے پیر پڑے ہیں, مکھاڑی صالح گل صاحب کا نام لیں, سعادت علی شاہ صاحب اللہ پاک ان کو یاد رکھے, فیصل میروی صاحب بیٹھے ہیں, شہزاد صاحب بیٹھے ہیں. ہم نے ان پیروں کے بارے میں, بہت سارے اور پیر ہیں, ہارون رشید صاحب ہیں, یہ موڑا شریف کے پیر ہیں, میرے پروگرامز میں بھی آتے رہے ہیں رمضان کے اندر, مجھے ان کا نام بھول گیا, خطیب گل صاحب ہیں یہاں پہ, مجھے نام ایگزیکٹلی ان کا یاد نہیں آ رہا. بہت اچھا کمال کا ان کا انداز بیان ہے. بری امام پیر کے جو سجادہ نشین ہیں حیدر علی گیلانی صاحب, وہ بڑا خوبصورت اتحاد یونٹی کا میسج دیتے ہیں. آپ ساری مطلب درگاہوں کے اندر سے جو اتحاد کا میسج ہے وہ جانا چاہیے, اور درگاہوں کے خلاف آپ کو یوں لگتا ہے کہ ایک سازش ہو. درگاہ کا مقصد یہ ہے کہ چاول بانٹ رہے ہوں بڑی مدد کے ساتھ. درسگاہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی آوازیں آ رہی ہوں. درسگاہ کا مطلب ہی امید ہے. درسگاہ کا مطلب یہ ہے کہ اپنے مرشد کے پاس جانا, اس کا دیدار کرنا, اور مرشد کا کہنا کہ بیٹا یہ وظیفہ پڑھ, بیٹا نماز پڑھ. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ میں ان کے انداز جو طریقت ہے نا اس سے اختلاف کر سکتا ہوں اس کے طریقے کے ساتھ, لیکن میں ساری درسگاہوں کو سیم لائن میں کھڑا ہو کے جو آج کھڑا کر دیا گیا ہے یہ جو, ہاں, اور میں آپ کو ایک چیز اقرار الحسن کی بتا سکتا ہوں کہ وہ غلط کر رہا ہے. کیا آپ اور میں اخلاقی طور پہ اس چیز کے جواز ہیں کہ خانہ کعبہ کے اندر کسی کے لیے 8 لاکھ روپے کے لیے بد دعا کریں؟ 1,24,000 پیغمبروں کی جہاں اترنے کی جگہ ہے, جہاں میرے کریم سونے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک لگے, وہاں پہ کیا آپ 8 لاکھ روپے کے لیے ایک ویڈیو بنا سکتے ہیں سوشل میڈیا ٹرینڈ کے لیے؟ آپ کو میں اور 110 چیزیں ایسی بتا سکتا ہوں. میری تو روح کانپ جاتی ہے, میں تو ٹینشن میں آ جاتا ہوں کہ یہ کس ایجنڈے پہ کام کر رہا ہے. ہمارے نوجوانوں کو نہیں سمجھ آ رہی.
ہاں رضی بھائی، ہم سب نے دنیا سے چلے جانا ہے، دین رہ جانا ہے. سوشل میڈیا کا دور ہے نا جی، تھوڑا سا ایکٹیو ہونا پڑے گا. دوسری طرف بھی ایک موقف آتا ہے. نہیں وہ اچھا کر رہے ہیں میرے حساب میں، وہ اچھا کر رہے ہیں. وہ میرے حال میں سائلنٹ موڈ پہ لگے ہیں، مجھے تو ان کی نہیں پتا. وہ جو ایک موقف آتا ہے، دوسرا موقف اس کو توڑنے کے لیے اتنا ہی پاورفل دینا پڑتا ہے. لیکن یہ میرے خیال میں دین کی جنگ ہے. یہ مطلب ایک دین کا معاملہ ہے. میرے حساب میں بہت اچھا عمل ہے کہ وہ سائلنٹ ہے ان کو، کیونکہ دیکھیں دلیلیں تو ہر شخص دے سکتا ہے. پتھر کا جواب اینٹ سے بھی دیا جا سکتا ہے اور بڑا پتھر بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن خاموشی ہے عبادت کے علاوہ. اس ٹائم فتنہ پھیل جائے گا، فساد پھیل جائے گا. اس ٹائم آگے آگ وغیرہ مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ خطیب صاحب کا خاموش رہنا یہ ہے کہ آگ کو کنٹرول کرنا. ہاں اگر وہ خاموش ہیں، مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ وہ خاموش ہیں یا نہیں ہے. مجھے نہیں پتا کہ وہ خاموش ہیں یا نہیں ہے، کیونکہ میں اللہ کی قسم رابطے میں نہیں ہوں.